بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، قرآن کریم کے خلاصہ میں آج 30واں پارہ ہے اور آخری پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے 29 پارے مکمل ہوئے اور آج یہ 30واں پارہ اس کی ابتدا ہے۔ سامعین محترم، یہ پارہ اس اعتبار سے، رکوع کے اعتبار سے اور صورتوں کے اعتبار سے، صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا پارہ ہے۔ اس میں 37 صورتیں ہیں، 39 اس میں رکوع ہیں۔ پہلی 2 صورتیں 2 رکوع پر مشتمل ہیں، باقی تمام صورتیں 1 رکوع پر مشتمل ہیں۔ اور اس پارے میں 37 میں سے 32 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 5 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ تو ابتدا میں ہی میں عرض کر دوں کہ سورہ بینہ، سورہ زلزال، سورہ نصر اور آخری 2 قل یعنی معوذتین، اگرچہ معوذتین کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مکی ہیں، لیکن باقی تینوں اور یہ 2 صورتیں ملا کر کل 5 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ باقی اس پارے کی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اور جس طرح سے کہ پورے قرآن کا ترجمہ اور خلاصہ اور اس کی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، تو اس سے ایک اندازہ ہو چکا ہے کہ مکی صورتوں کا اسلوب اور انداز کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر مکی صورتوں میں عقائد کے اوپر بات ہے، اللہ رب العزت کے وجود اور وحدانیت کے اوپر بات ہے، اللہ کی توحید کے اوپر دلائل ہیں، اور قیامت اور قرب قیامت کے احوال کا بیان ہے، اور قیامت کے بعد والی جو زندگی ہے یعنی جنت اور جہنم کے احوال، وہ مکی صورتوں کا عام طور پر موضوع ہے۔ یہ ابتدا میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں چونکہ اکثر اس پارے کی اکثر صورتوں میں آئیں گی، تو میں نے ابتدا میں عرض کر دی ہے خلاصے کے طور پر۔ سامعین محترم، اس پارے کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ نبا۔ نبا کا معنی خبر ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ عما یتساءلون، یہ پارے کی بھی ابتدا ہے اور صورت کی بھی ابتدا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپس میں۔ تو جواب دیا عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اب یہ بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں، اور اس میں یہ آپس میں اختلاف ہے ان کا اور آپس کی بحث مباحثہ۔ اس کے بعد سامعین محترم، اس خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے اوپر میں نے کون کون سی نعمتیں کی ہیں، ان میں سے چند ایک نعمتوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے احوال کا اس انداز سے بیان ہے کہ 2 طبقے، جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2 طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو جہنمی ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ دونوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن کا ایک بہت اہم حال یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس دن ہر انسان، ہر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، صف کی حالت، صف در صف کھڑے ہوں گے سارے انسانیت، اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی، کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے، ہاں اگر اللہ رب العزت خود اجازت دے دے تو۔ اور پھر سورت کی انتہا یا سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ اس دن کافر یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش آج میں جانور ہوتا اور میں آج مٹی سے ملا دیا جاتا، مٹی میں ملا کر مٹی کر دیا جاتا۔ تو یہ پہلی سورت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، دوسری سورت سورہ نازعات ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو روح نکالنے والے، ان کی مختلف قسمیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی قیامت کے کچھ احوال بیان کرنے کے بعد پھر فرعون کی ہلکی سی بات کی ہے، اس کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کے سامنے اپنا خطاب کیا، اور اس وقت اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت قیامت کے احوال کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے تمہارے لیے، اور یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ایک عارضی متاع ہے جو یہاں پر رہ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑی چیخ آئے گی، چنگھاڑ آئے گی، اور پھر تمہیں ایک میدان میں جمع ہونا پڑے گا۔ اور پھر قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن اور اس کی لمبائی دیکھے گا انسان تو وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر تو میں ایک صبح یا ایک شام گزار کے آیا ہوں۔ سامعین محترم، اس سے اگلی صورت سورہ عبس ہے۔ یہاں سے آگے تمام صورتیں قرآن کریم کی جتنی بھی ہیں وہ 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ایک واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے
کفار مکہ کی طرف سے ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جب ہم آپ کے پاس، آپ کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے ارد گرد یہ غریب اور یہ مسکین اور فقیر صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیے الگ سے کوئی مجلس رکھیں جس میں ہم آپ کی بات سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی دعوت کو ان تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ مجلس رکھی، اور اس مجلس میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے۔ ان کو علم نہیں تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا، ان کا تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح متوجہ کیا گیا۔ اس کے بعد سامعین محترم، انسان کو اس کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا تو، اور پھر اس تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر کیا گیا، پھر انسان کی موت کا ذکر ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے قیامت کے احوال ہیں۔ اور قیامت کے احوال میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس دن ہر انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور ہر ایک کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوسروں سے اس کو بے پرواہ کر دے گی۔ اور پھر وہی دو طبقے بیان کیے کہ ایک وہ ہے جو اہل جنت ہے، ایک اہل جہنم ہے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا، وہی مختلف الفاظ کے ساتھ اس طبقے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سامعین محترم، اس پارے کی اگلی سورت سورہ تکویر ہے۔ اس کی بھی ابتدائی آیات میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے وہ ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ، پوری کیفیات وہی جو قیامت کے احوال پہلے بیان ہوتے آ رہے ہیں وہ یہاں پر بھی بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا یا جن کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا، ان کی دیانتداری اور ان کی صداقت کا بیان فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد اگلی سورت سورہ انفطار ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس کے بعد انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، انسان کو بڑے پیار سے اللہ رب العزت متوجہ کرتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، کس سے؟ اپنے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے برابر کیا اور تجھے اتنی خوبصورت شکل میں بنا دی۔ اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر بھی قیامت کے دو احوال بیان کرتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فجار ہوں گے، بد کردار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں، جو لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، اور وہ قیامت کا دن ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی انسان اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر اس کی کوئی ملکیت یا کوئی قدرت نہیں ہوگی، اور اس دن حکم اور امر صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔ سامعین محترم، اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ سورہ مطففین ہے، اور مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں۔ اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو جب خریدتے ہیں تو وہ وزن پورا کر کے لیتے ہیں، لیکن جب اب بیچتے ہیں تو مال وزن میں کمی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس کے بعد دونوں طبقوں کا بیان ہے، جو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بد کردار ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور اس کے اندر بھی، اس صورت کے اندر بھی اختتام میں اللہ رب العزت کی فرما رہے ہیں کہ آخرت کے دن، یعنی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور خوبصورت جگہوں پہ اور خوبصورت محلات میں بیٹھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کے اتنے انعامات سے اور اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، تو اس دن چونکہ دنیا میں کفار ان پر ہنسا کرتے تھے، تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ آج کے دن یہ کفار اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر ہنسا جائے۔ اس کے بعد کی سورت سورہ انشقاق ہے۔ اس کے اندر بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ قیامت کے احوال کو بیان کرنے کے بعد اس دن کے اندر، اس دن میں جو دو طبقے ہوں گے، ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ایک وہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور دونوں کی کیا کیفیات ہوں گی اللہ رب العزت نے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد کی سورت سورہ بروج ہے۔ اس صورت میں بھی ابتدا میں اللہ رب العزت نے چند قسمیں کھانے کے بعد اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے کہ ہلاک ہوئے اصحاب الاخدود، یعنی خندقوں والے ہلاک۔ اس کے ضمن میں مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مختلف قوموں میں بادشاہوں نے اپنے مخالفین کو عذاب دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ بڑی بڑی خندقیں کھدواتے تھے اور ان کے اندر لوگوں کو جمع کر کے آگ جلا کے ان کو جلا دیتے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا کہ وہ جو خندقوں والے تھے وہ خود ہی ہلاک ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ رب فرماتے ہیں کہ مومنین کو اور مومنات کو ہم نے آزمایا ہے۔ اللہ رب العزت آزماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت آخر میں اس صورت کے اختتام میں یہ فرماتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت
اور اپنی پکڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی صورت سورہ طارق ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ایک جو ہے وہ مرحلہ ہے وہ بیان کیا، اور پھر قیامت کے احوال کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ مکر کرتے ہیں، یہ تدبیریں کرتے ہیں، اور میں بھی ان کے خلاف تدبیر کرتا ہوں، اور میں نے کافروں کو مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، لیکن دراصل وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مہلت دی گئی۔ سامعین محترم، اس سے اگلی صورت سورہ اعلیٰ ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت اپنی تسبیح کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ اس کا یاد کرنا آسان ہے، اور اس کے آخری حصے میں فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ اس میں بھی قیامت کے احوال کا بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انسان کو توجہ دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہی دو طبقوں کا ذکر کیا، جو ایک وہ طبقہ جو جنت والا ہے اور ایک وہ طبقہ جو جہنم والا، اور پھر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی جو ہے وہ قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اس کو مختلف مثالوں سے بات سمجھائی۔ کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو جو ہے وہ نصب کیا گیا، کیسے زمین کو پھیلایا گیا، کیسے اونٹ کو پیدا کیا گیا؟ یہ ساری بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، تذکیر کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا اور انکار کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ سامعین محترم، اس کے بعد کی سورت سورہ فجر ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت فجر کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد 10 راتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ ان 10 راتوں سے کیا مراد۔ ایک قول یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 راتیں اور 10 دن جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے اور بڑی عظمت والے ہیں، تو اس سے مراد وہ دن ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورت کے اندر قوم عاد، قوم فرعون اور ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک نیک جان کے دنیا سے جانے کا ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے باغوں میں داخل ہو جاؤ۔ سامعین محترم، اس سے اگلی سورت سورۃ البلد ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے، اور اس کے بعد انسان کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے اس کو 2 آنکھیں دیں، اس کو زبان دی، اس کو ہونٹ دی، ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ یہ اپنی جو ہے وہ فلق تحمل عقبہ، یہ گھاٹی کے اوپر چڑھ جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ گھاٹی پر چڑھنے کا کیا مطلب، یعنی جس طریقے سے اپنا گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا اور یتیموں کو جو ان کے اوپر مال خرچ کرنا، قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ کا ذکر کر کے اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر بھی آخر میں 2 طبقوں کا بیان ہے، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ دائیں طرف والوں پر اللہ کا انعام ہے، اور بائیں طرف والوں کے اوپر آگ ہے جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ سامعین محترم، اس کے بعد کی سورت سورہ شمس ہے۔ اس میں اللہ رب العزت 7 قسمیں اٹھاتے ہیں ابتدا میں، اور مختلف آسمان کی قسم ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد جو اصل موضوع اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جب نفس کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، یعنی جس نے تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس تو وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی بھی ڈال دیا ہے، اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر نافرمانی کا عنصر بھی ڈال دیا، تو پاک ہوا وہ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ سامعین محترم، اس سورت کے بعد اگلی سورت سورت اللیل ہے، جس میں ابتدا میں اللہ رب العزت اسی طریقے سے لیل کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اپنے نیک بندے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک اس شخص سے مراد اول جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سامعین محترم سورۃ الضحیٰ ہے۔
वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इस सूरत के अंदर भी इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं और आपकी शान अक़दस में ये फरमा रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वही के मुनक़ते होने की वजह से बाज़ कुफ़ार की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इनके रब ने नऊज़ बिल्लाह इनको छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, ना आपका रब आपसे नाराज़ हुआ ना उसने आपको छोड़ा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शान अक़दस में ये फरमा रहे हैं कि वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा, हम आपको इतना देंगे अनक़रीब कि आपको हम राज़ी कर देंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनामात को गिनवा रहे हैं कि अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ضالًا फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना, क्या तुम्हारे रब ने आपको यतीम नहीं पाया और आपको ठिकाना दिया और आपको हक़ की राह तलाश करते हुए पाया और सीधा रास्ता दिखाया। और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आखिर में कि अब आपके ज़िम्मे क्या है कि फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर, कि अब आप यतीम को कभी न डांटें न झड़कें और सवाली को कभी न डांटें। व अम्मा बिनिअमत रब्बिक फ़हद्दिस, ये जो नेमतें आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं इनको बयान करें। इसके बाद सूरह अलम नशरह, सूरह इंशराह, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने इनामात का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया और आपके बोझ को हल्का नहीं कर दिया और आपके ज़िक्र को बुलंद नहीं कर दिया। ये तीन इनामात ज़िक्र फरमाए, आपके सीने को खोल दिया, आपके बोझ को हल्का कर दिया और आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब आपके ज़िक्र की बुलंदी का क्या आलम है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम होगा वहाँ पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा साथ। और उसके बाद तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल जब आती है इंसान के ऊपर तो इंसान परेशान होता है, तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं इन्न मअल उसरि युसरा, मुश्किल के साथ आगे आसानी है। इस युस्र के लफ्ज़ से, आसानी के लफ्ज़ से इंसान को तसल्ली मिलती है। और आखिर में फरमाया फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जब आपके पास वक्त हो, आप फारिग हो तो खड़े हो जाओ और अपने रब की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। इसके बाद सूरह तीन, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन की इंजीर की कसम उठाई है और जैतून की कसम उठाई है और तूर सीना की कसम और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम उठाई है। और चार कस्में उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इंसान को बड़ी बेहतरीन तरतीब में पैदा किया, लेकिन फिर फरमाया कि इसको हमने ऐसा कर दिया निचलो से निचले। क्यों? इंसान अपने आमाल की वजह से इतना नीचे चला गया कि वो जो उसकी अहसन तक़वीम और उसकी जो शान, जो उसकी बुलंद शान थी, वो ख़त्म होकर रह गई। हाँ, वो लोग बच गए जो नेक अमाल, जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए बड़ा अजर है। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हाकिमियत का बयान करते हुए फरमाते हैं कि सब हाकिमों से बड़ा हाकिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। इससे अगली सूरत सूरह अलक़ है, जिसकी इब्तिदा की जो पहली आयात हैं वो आयात हैं जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही की सूरत में नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से पढ़ो। और फिर आगे फरमाया कि इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म दिया और इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता। उसके बाद फिर इंसान की जो फितरत है, जो रवैया है सरकशी वाला, उसका बयान है। और फिर एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है, लेकिन ये वाक़या तो ज़ाहिर है इसका मिस्दाक़ अव्वल है इन आयात का, लेकिन अब भी मुआशरे के अंदर अगर ऐसा कोई किरदार सामने आए तो ये आयात उसके ऊपर इसी तरीके से मुंतबिक होती हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ने जाया करते थे तो अबू जहल आपको मना करता था, तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, एक मेरा बंदा जो इबादत के लिए जाता है, नमाज़ पढ़ता है, तो उसको एक दूसरा बंदा मना करता, तो नमाज से मना करने वाला अबू जहल, ये पहला इसका मिस्दाक़ है। और नमाज़ पढ़ने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सूरत के अंदर फिर ज़ाहिर है कि जब इस रवैये का बयान हुआ नमाज से मना करने वाला, फिर इसी तरीके से आगे तसलसल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर में फिर ये फरमाते हैं कि जो लोग इसी रवैये के हामिल रहे उनका नतीजा क्या होगा। और फिर आखिर में जो मुत्तबईन हैं, जो मोमिनीन हैं, उनको फरमाया कि आपने ऐसे लोगों की इत्तबा नहीं करनी बल्कि सजदा करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाना। इसके बाद सूरह क़द्र है, ये वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र की शान, लैलतुल क़द्र की अज़मत और मर्तबत बयान फरमाई। और ये फरमाया कि ये उस रात का बयान है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया, और इसकी इतनी अज़मत है कि इसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल है। इसमें फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं अल्लाह की
امر سے، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں عام طور پر جو احادیث کی روشنی میں جو علماء کی متفقہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں اس سے مراد ہیں۔ ایک قول 27ویں رات کا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مرجوح قول ہے، راجح قول یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں۔ آخری عشرہ پورے کا پورا ہی اہتمام انسان کرے تو یہ رات حاصل کر سکتا ہے، لیکن کم از کم طاق راتوں کا بالخصوص اہتمام کرے تو یہ 1000 مہینوں سے افضل رات وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ اس سے پہلے اس پارے کی تمام صورتیں مکی تھیں، یہ پہلی صورت ہے اس پارے میں جو مدنی صورت ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہیں آ جاتی۔ اب یہ واضح دلیل کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ رسول ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور پاک صحیفے پڑھ کر ان کو سناتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے اندر تفرقہ اور تقسیم اسی وقت آئی جب ان کے پاس واضح دلیل آئی، یعنی پہلے یہ اکٹھے تھے، ایک ہی مذہب پہ تھے، لیکن جب ان کے پاس حق بات پہنچی تو کچھ لوگوں نے اتباع کی اس بات کی اور کچھ نے نہیں کی، تو اس سے ان کے اندر ایک تقسیم کی صورت پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے 2 طبقوں کا بیان کیا ہے، ایک وہی طبقہ جو جنتی ہے، اس کے اوپر جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے، اور دوسرا وہی طبقہ جو جہنمی ہے، جس کے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تکلیفیں آئیں گی اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے، جس کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے کہ زمین کو جب ہلا دیا جائے گا، وہ اس کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو نکال کے باہر پھینکے گی، اور انسان کہے گا یہ کیا ہوگا، یعنی قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان جو اعمال بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، باریک سے باریک عمل بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، اس کے اندر بھی ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے جنگوں کے اندر استعمال ہونے والے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور ان کی قسمیں اٹھانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ ایک گھوڑا جس کے اوپر انسان کا اتنا مال خرچ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت مال خرچ ہوتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے، اور تیار کرنے کے بعد وہ اس کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر سامنے تیر برس رہے ہوتے ہیں اور تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس تیروں اور تلواروں کی بوچھاڑ میں بھی اپنے مالک کو لے کر چلا جاتا ہے، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جہاں پر اس کو مالک لے جانا چاہتا ہے اس کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ اس کی بات کو وہ مانتا ہے۔ لیکن انسان کا اس کے بعد ذکر کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک، انسان بڑا ناشکرا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ مال سے بڑی محبت کرنے والا ہے، انہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ پھر قیامت کا دوبارہ یہاں پر ذکر ہے کہ جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے اور ان کے سینوں میں جو راز ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ساری ظاہر کی جائیں گی، اور اس دن سب سے زیادہ باخبر ذات اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ، یہ بھی اس کے بھی ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور ابتدائی حصے میں بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں دوسرے حصے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس آدمی کے میزان، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی نیکیاں کم ہوئیں تو وہ آگ میں جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے، جس کے اندر ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا کی حرص نے اور دنیا کے مال کی کثرت کی طلب نے انسان کو غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچے۔ اور پھر دوسرے حصے میں وہی جہنم کا ذکر ہے، جب انسان اس کو آنکھ سے دیکھے گا تو اس دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی نعمتوں کے بارے میں پھر سوال ہوگا۔ اس سے بعد اگلی صورت سورہ عصر ہے، انتہائی مختصر صورت ہے، لیکن اتنی جامع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی تذکیر کے لیے صرف یہ ایک صورت ہی اس کو سنا دی جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عصر کی قسم اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا انسان خسارے میں ہے، صرف 4 قسم کے لوگ، 4 اعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خسارے سے بچے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اور جو ہے وہ حق بات کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اور صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ ہمزہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے عیب جوئی کرنے والا، تانہ زنی کرنے والے کے اوپر فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اس کے اوپر رد کیا ہے، اس رویے کے اوپر، انسان کے اس رویے کے اوپر جو عیب جوئی کرتا ہے، جو تانہ زنی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اور اس نیت سے اور اس امید کے ساتھ کہ یہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ اور اس کو زندہ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا مال، اس کا نتیجہ کیا ہوگا
کہ اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد کی سورت سورہ فیل ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا۔ وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے صنعاء کے یمن کے گورنر ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر پرندے آئے تھے اور انہوں نے ان کے اوپر پھینکے تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ پورے کے پورا لشکر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ قریش ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کو کفار مکہ کو اپنے انعامات کا ذکر کر کے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم مال تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہو اور ٹھنڈے علاقوں میں بھی جاتے ہو، گرم علاقوں میں بھی جاتے ہو۔ وہ رب ہی ہے جس نے تمہارے لیے ٹھنڈے علاقوں اور گرم علاقوں کے سفر تمہارے لیے آسان کیے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے بھوک میں تمہیں جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے اور خوف میں تمہیں امن دیا ہے۔ اس سے اگلی سورت سورہ ماعون ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دو اہم احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک معاشرتی حکم ہے اور ایک اللہ کے حقوق سے متعلق ہے کہ انسان وہ لوگ جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایسی عبادت کہ اس سے خود غافل ہیں یا دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرا معاشرتی ادب یہ ہے، یہ معاشرتی حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو وہ لوگ اس کو دے دیتے ہیں، اس کو منع نہیں کرتے۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ اور اگر جو دکھلاوا کرتا ہے نماز میں یا نماز میں غفلت برتتا ہے یا برتنے کی اور استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتا، تو اس کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ اس سے اگلی سورہ سورہ کوثر ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو، اس کا بھی شان نزول کے اندر واقعہ یہ آتا ہے کہ چونکہ آپ کی نرینہ اولاد آپ کے سامنے موجود نہیں تھی، آپ کی حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو بعض لوگوں نے آپ کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا تھا کہ یہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ تو ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کو کوثر اور خیر کثیر عطا کیا ہے، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریے، آپ کا دشمن ہی ہے جس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اب دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوری دنیا کے اندر لیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے مخالفین میں سے چند ایک کے نام تو تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، ورنہ کسی کا نام موجود نہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس کفار مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ آپ ہمارے معبودان باطلہ کو، یعنی ان کے نزدیک تو وہ معبودان حق تھے، ان کو آپ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور ہم آپ کے الہ کو یعنی اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے جواب میں، اس پیشکش کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی کہ کہہ دو کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ بڑی بنیادی بات واضح فرما دی کہ کسی یعنی عقائد کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں خاص طور پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی شرط، کسی قسم کا کوئی معاہدہ، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس میں چونکہ یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، فتح آ چکی ہے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، تو آپ تسبیح بیان کریں، استغفار کریں۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے کہ آپ رو پڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بیان و اجل رسول اللہ، اس صورت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کی خبر تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا جو مقصد تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، کہ دین کی ترویج و اشاعت وہ ہو چکی تھی، اب وہ دعوت آگے پھیل رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانا تھا، تو یہ صورت نازل فرمائی، تو اس سے بعض لوگوں کو اشارہ مل گیا۔ اس سے اگلی صورت سورت لہب ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک چچا اور اس کی اہلیہ ابو لہب اور اس کی اہلیہ ام جمیل، ان کے اوپر رد ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ کے شان میں بے ادبی والے الفاظ کہے تھے، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور ان کے اوپر وہی بد دعا ان کو کی گئی کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ یہ پوری صورت جو ہے یہ مختصر سی صورت ہے، چند آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، تینوں قسم کی توحید اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرما دی کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی صفت ربوبیت میں، نہ وہ اس کے علاوہ کوئی خالق ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی رازق ہے، اور توحید اسماء و صفات،
نہ اس کی صفات میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک ہے، وہ اکیلا واحد یکتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی مشکلات کو حل کرنے والا ہے، نہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، نہ ہی اس کے درجے کا کسی کے پاس علم ہے، نہ ہی اس کے درجے کے کسی کے پاس قدرت ہے۔ وہ اکیلا ہی اتنی قدرتوں والا ہے، وہ اکیلا ہی اتنے علم والا ہے، وہ اکیلا ہی اتنی شان والا ہے، وہ اکیلا ہی اتنے عظمتوں والا اور اتنے رزق دینے والا اور اتنی بڑی کائنات کا وہ اکیلا تنہا مالک ہے۔ اس کے بعد کی جو دو صورتیں ہیں سامعین محترم، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی سورت سورہ فلق ہے، دوسری سورہ ناس ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ فلق ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا ہے کہ آپ پناہ مانگیں کس سے؟ من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات، یعنی دنیاوی چیزیں جتنی بھی ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، ان سے پناہ مانگیں۔ اور دوسری سورت جو سورہ ناس ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ 4 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، ظاہر ہے جو ظاہر نہیں ہے، جو باطنی چیز ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ اور پھر یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی پناہ سے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ تو یہ پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا ہے اور آپ کی امت کو سکھایا۔ سامعین محترم، یہ ایک کاوش تھی جو مختصر انداز میں قرآن کریم کے پاروں کو ان کے خلاصے کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے دعویٰ اکیڈمی کے ہمارے ذمہ داران نے یہ کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کاوش کو اپنے ہاں شرف قبولیت سے نوازے۔ لیکن سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ اختتامی ایام ہے، ان کے اندر ہم یہ قرآن کریم کے خلاصے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ سنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس پہ شکر ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ رمضان کے ساتھ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن نازل تو رمضان میں ہوا ہے، لیکن نازل صرف رمضان کے لیے نہیں ہوا بلکہ پوری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اگرچہ گزرا جا رہا ہے اور تقریباً گزر چکا ہے، لیکن باقی 11 مہینے بھی ہم نے قرآن کریم کو اسی انداز سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تو ایک پورا ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگی کی تمام امور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ رمضان گزر گیا ہے لیکن قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن سے اسی طریقے سے ہم رہنمائی لیتے رہیں۔ یہ تو ایک ہلکا سا خلاصے کے انداز میں پیش کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے۔ وہ جب ہم تفسیر کا مطالعہ کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے اور جا کر اس قرآن کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ پورے قرآن کا پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کے احکامات آ جائیں، ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم کے پیغام، قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ عام ہو جائے۔ یہ بات اسی صورت میں ممکن ہے جب رمضان کے بعد بھی ہم اپنے دامن کو، اپنے آپ کو قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھیں اور اپنے آپ کو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ رسی ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے لٹکا کے رکھی ہے، کہ جس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انسان تفرقے سے بھی بچ سکتا ہے، انسان جو ہے وہ دنیا کے رنج و آلام سے اور پریشانی اور تکالیف سے بھی بچ سکتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا واحد حل اور واحد کنجی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات بن کر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اس کو ہم صحیح معنوں میں مضبوطی سے پکڑیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے بھی پہنچانے کی پوری نیت کریں اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان دوستوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور جتنے بھی حضرات اس میں شریک ہوئے، جنہوں نے بھی اس کے خلاصے میں اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا اور تشریف لائے، اللہ رب العزت ان سب کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ اور سامعین محترم، اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر یہ حق تھا تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سہو ہو گیا ہم سے،
تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ اس طرح کی غلطیوں اور صاف سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔